على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ذی قعدہ کا مہینہ تقریباً ختم ہو رہا ہے اور چند دنوں میں انشاءاللہ ذی الحجہ کا چاند نظر آئے گا۔ اسی مہینے میں قربانی جیسا عظیم الشان عمل انجام پاتا ہے۔ یہی مہینہ ہے جس میں حج کیا جاتا ہے۔ قربانی حج کا ہی ایک عمل ہے، اور میں نے کسی موقع پر یہ بات کہی تھی کہ حج اللہ تعالیٰ کے کچھ محبوب اور مقبول بندوں کے مقبول اعمال کا مجموعہ ہے، جسے اللہ پاک نے حج کی شکل عطا کر دی۔ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہ ان تمام اعمال کو انجام دیتے، اور جو لوگ حج پر نہیں جا پاتے ان کے لیے اللہ پاک نے ایک عمل قربانی کا رکھا ہے۔ اور اسی عنوان سے اس مہینے میں مختلف اوقات میں ساری دنیا میں مسلمان قربانی کی تاریخ کو، قربانی کے مقصد کو اور اسی کو عنوان بنا کر کے مسلمانوں کے درمیان بات چیت کی جاتی۔ یہ عنوان ہوتا ہے اس مہینے سے تقریباً جڑا ہوا۔ کافی دنوں کے بعد اس عنوان پر گفتگو کرنے کا اللہ نے موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، یعنی آپ اگر اندازہ کرو گے حیرت ہوگی کہ اللہ پاک کتنے بے نیاز ہیں۔ اپنے نافرمانوں کو، باغیوں کو، سرکشوں کو، کفر اور شرک کا ارتکاب کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اولاد دینا چاہے تو بچے اور بچے دیتا رہتا ہے، بچیاں دیتا ہے، بچے اور بچیاں دونوں دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے لڑکیاں دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے اللہ اسے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ سرکشوں کو، نافرمانوں کو اللہ اولاد جیسی نعمت دیتا ہے، اور اپنے محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جوانی میں اولاد سے محروم رکھا تھا۔ یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے محروم کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دن تڑپ کر کے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ جوانی گزر چکی تھی، ادھیڑی گزر چکی تھی، بڑھاپا آ چکا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر اللہ پاک نے جب انہیں پہلا بیٹا عطا کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال کی تھی۔ دعا کی تھی رب حب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک بیٹا، صالح بیٹا عطا فرما۔ قرآن پاک میں آتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حلیم اور بردبار بیٹے کی بشارت عطا کی۔ صالح بیٹا مانگا تھا، اللہ نے حلیم بیٹا عطا کیا۔
اللہ پاک جانتے تھے آنے والے دنوں میں باپ بیٹے کو جن امتحانات سے گزرنا ہے، ان امتحانات میں کامیابی کے لیے حلم اور بردباری ضروری ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ بوڑھی ہو چکی تھی، اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت ہاجرہ اللہ پاک نے عطا کی، ان سے بھی اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، اللہ پاک نے حلیم بیٹے کی بشارت دی، اور پہلی بیوی حضرت سارہ کے یہاں نہیں، دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کے یہاں اللہ نے بیٹے کی نعمت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بچے کا نام اسماعیل رکھا۔ بیٹا تو اللہ نے دیا، لیکن ساتھ ہی اللہ پاک نے امتحان کا پرچہ بھی دے دیا۔ پہلی بیوی کے دل میں اللہ پاک نے جو بات ڈالنی تھی ڈالی۔ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ اس بیوی کو اور بیٹے کو میری نظروں سے ہٹا دو، کہیں اور رکھو، انہیں دیکھ کر کے مجھے محرومی کا احساس ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کی اس گزارش کو سنا۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ انہیں لے جا کر کے وادی غیر ذی زرع میں بسا دو۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں تھے، اور ملک شام سے اس مقام پر جہاں آج بیت اللہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، اس وقت تو کچھ نہیں تھا، ایک غیر آباد ریگستانی علاقہ، چٹیل علاقہ، بے آب و گیاہ میدان تھا۔ اللہ پاک کا حکم ہوا کہ لے جا کر کے ماں بیٹے کو اس مقام پر چھوڑا۔ بڑی مدتوں کے بعد اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کی تھی۔ حضرت ابراہیم کو اللہ پاک نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ اولاد ہوئی، بیٹے کی محبت دل میں آ گئی، اللہ پاک نے امتحان کا پرچہ ہاتھ میں دے دیا کہ اب اسے لے جا کر وادی غیر ذی زرع میں بسا کر کے آ جاؤ، چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ فاصلہ تقریباً 1000 کلومیٹر کا، اور اس زمانے میں 1000 کلومیٹر کا سفر طے کرنے میں جو وقت درکار ہوتا تھا، وہ آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ ایک آدمی ایک دن میں 16 میل کا سفر طے کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، بیوی اور بچے کو ساتھ میں لیا، اور مسلسل سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں آج بیت اللہ ہے۔ وہاں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد بیوی کو بچے کو وہاں چھوڑا، اور ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک تھیلی کھجور کی دی، اور وہاں سے واپس ہونے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم اس مقام پر جہاں نہ سایہ ہے، نہ آبادی ہے، نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، نہ کوئی جن و انس ہے، کچھ نہیں ہے، ایسے وادی غیر ذی زرع میں، چٹیل میدان میں، پہاڑوں کے درمیان اکیلے چھوڑ کر کے جا رہے۔ ایک عورت کی سب سے بڑی کمزوری اس کی اولاد ہوتی ہے، اور وہ بھی اگر دودھ پیتا بچہ ہو تو وہ ماں کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ حضرت ہاجرہ آگے بڑھی، حضرت ابراہیم جا رہے تھے، پیچھے سے حضرت ابراہیم کا دامن پکڑا اور کہنے لگی کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر، کس کے بھروسے پر چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ یہاں نہ آبادی ہے، نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، نہ سایہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے سکے، خاموش تھے۔ زندگی میں ایسا بھی کبھی موقع آتا ہے کہ آدمی کہنا چاہے تو زبان سوکھ جاتی، آدمی کو یارہ نہیں ہوتا، طاقت نہیں ہوتی کہ کہہ دے۔ حضرت ابراہیم خاموش تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سارہ کے پوچھنے پر کہ ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو،
کس کے بھروسے پر چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، کہ اللہ کے حکم پر یہاں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ نے جو جواب دیا تھا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل، یعنی اگر کسی کے ایمان کا اندازہ کرنا ہو تو حضرت ہاجرہ کے اس جملے سے ان کے ایمان کا آپ اندازہ کر سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں اس واقعے کا تذکرہ فرماتے ہوئے حضرت ہاجرہ کا وہ جملہ نقل کیا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے اذا لا یضیعنی، تب تو اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ جس خدا نے آگے نمرود میں تمہاری کفالت کی تھی، تمہاری حفاظت کی تھی، اس وادی غیر ذی زرع میں وہ ہماری بھی کفالت کرے گا، ہماری بھی حفاظت کرے گا۔ اذا لا یضیعنی، یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم کا دامن چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چلے، تاریخ میں آتا ہے کہ سامنے مروہ پہاڑی تھی، مروہ پہاڑی چڑھ کر کے جب دوسری طرف نیچے اتر گئے تو وہاں اتر کر کے رک کر کے انہوں نے مڑ کر کے دیکھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے مڑ کر کے دیکھنے کی حضرت ابراہیم نے ہمت نہیں کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی اور بیٹے کی محبت میرے پیروں کو پکڑ لے اور میں اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کر سکوں۔ پہاڑ پر چڑھ کر کے جب دوسری طرف نیچے اترے اس وقت مڑ کر کے دیکھا تو ظاہر بات ہے درمیان میں پہاڑ تھا، بیوی اور بیٹے کو نہیں دیکھ سکے، پہاڑ حائل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تیرا حکم تھا اور تیرے حکم کی تعمیل میں یہاں اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ قرآن کریم نے ان کی دعا کے الفاظ نقل کیے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، کہ اے میرے پروردگار تیرے حکم پر اپنے بیوی اور بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جہاں تیرا محترم گھر ہوگا، اور کیوں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ تیرا یہ گھر عبادت